والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے فضل و کرم سے سورہ اعراف کی آیت نمبر 155 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا فلما اخذتهم الرجفة قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل وإياي اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور موسیٰ نے ہمارے وعدے کے لیے اپنی قوم سے 70 مرد منتخب کر لیے۔ پھر جب انہیں زلزلے نے پکڑ لیا تو موسیٰ نے عرض کی، اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو پہلے ہی انہیں اور مجھے ہلاک کر دیتا۔ کیا تو ہمیں اس کام کی وجہ سے ہلاک فرمائے گا جو ہمارے بے عقلوں نے کیا؟ یہ تو نہیں مگر تیری طرف سے آزمانا تو اس کے ذریعے جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو ہمارا مولا ہے، تو ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ واختار موسیٰ، اور موسیٰ نے منتخب کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلی بار اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنے اور توریت شریف لانے کے لیے تشریف لے گئے تھے، اور اس بار گائے کی پوجا کرنے والوں کو معافی دلوانے کے لیے 70 آدمیوں کو ساتھ لے کر تشریف لے گئے۔ یعنی پہلی بار جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اس بار ایک تو آپ دیدار الہی کی آرزو لے کر گئے اور دوسرا آپ توریت شریف لینے کے لیے گئے تھے۔ اب دوسری بار جب لوگوں نے گائے کی پوجا کی تو اس کی معافی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ 70 آدمیوں کو لیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر گروہ میں سے 6 افراد منتخب کر لیے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے 12 گروہ تھے، جب ہر گروہ میں سے 6 آدمی چنے تو 2 آدمی بڑھ گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، مجھے 70 آدمی لانے کا حکم ہوا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ حکم ملا ہے کہ 70 آدمی لانے ہیں کوہ طور پر، نہ تو ان سے کم اور نہ ان سے زیادہ ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تم لوگوں میں سے 72 آدمیوں میں سے جو 2 آدمی رہ جائیں تو ان کو بہت ہی بڑا ثواب ملے گا۔ اس پر حضرت سیدنا کالب اور حضرت یوشع علیہ السلام رہ گئے، اور کل 70 آدمی آپ علیہ السلام کے ہمراہ کوہ طور پر چلے گئے۔ یہ 70 افراد ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہ کی تھی۔ گائے کو جن لوگوں نے پوجا تھا ان میں سے یہ 70 لوگ نہ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں روزہ رکھنے، بدن اور کپڑے پاک کرنے کا حکم دیا۔ پھر ان کے ساتھ طور سینا کی طرف نکلے۔ جب پہاڑ کے قریب پہنچے تو انہیں ایک بادل نے ڈھانپ لیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ اس میں داخل ہو گئے اور سب نے سجدہ کیا۔ ایک بادل نے چاروں طرف سے ان کو ڈھانپ لیا، ان سب حضرات نے مل کر سجدہ کیا۔ پھر قوم نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا جو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرما رہا تھا، آپ کے ساتھ جو 70 لوگ تھے یہ بھی سارا باتیں آپس میں سن رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں حکم دیا کہ وہ توبہ کے لیے اپنی جانیں دینا تھا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، جن لوگوں نے بچھڑے گائے کی پوجا کی ہے ان کی توبہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہی قتل کر دیں۔ جب کلام کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد بادل اٹھا لیا گیا تو یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، توبہ میں اپنی جانوں کو قتل کرنے کا جو حکم ہم نے سنا، اس کی تصدیق ہم اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک معاذ اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ نہ دیکھ لیں۔ انہوں نے کہا جب تک اللہ تعالیٰ کو ہم اپنی سر کی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں تو اس وقت تک ہم اس حکم پر عمل نہ کریں گے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دیکھتے ہی دیکھتے ان لوگوں کو ایک شدید زلزلے نے پکڑ لیا اور وہ تمام کے تمام افراد وہاں پر ہی ہلاک ہو گئے۔ شدید قسم کا زلزلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا اور یہ سارے کے سارے لوگ وہاں پر ہلاک ہو گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گڑ گڑا کر برگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو یہاں حاضر ہونے سے پہلے ہی انہیں اور مجھے ہلاک کر دیتا
تاکہ بنی اسرائیل ان سب کی ہلاکت اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے اور انہیں مجھ پر قتل کی تہمت لگانے کا موقع نہ ملتا۔ آپ نے عرض کیا اللہ اگر یہ لوگ میرے ساتھ زندہ نہ گئے، اگر یہاں پر ہی یہ مر کر پڑے رہے تو یا رب العالمین جل جلالہ اب میری قوم مجھ پر ایک نیا الزام لگائے گی کہ موسیٰ علیہ السلام ان کو ساتھ لے کر گئے اور سب کو جا کر قتل کروا دیا۔ جو میں اکیلا واپس جاؤں گا تو بنی اسرائیل کہیں گے حضرت موسیٰ نے ان سب کو مروا آئے ہیں، یعنی سب کو قتل کروا دیا۔ اے میرے مولا میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے، کسی طرح ان کے اندر پھر روح ڈال دے، ان کو میں واپس لے جاؤں۔ کیا تو ہمیں اس بات کی وجہ سے ہلاک فرمائے گا جو ہمارے بے عقلوں نے کی؟ انہوں نے جو کیا یہ تو تیری ہی طرف سے آزمائش ہے، اس کے ذریعے جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو ہمارا پروردگار ہے، تو ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، اور سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ شفاعت نبی برحق ہے، یعنی نبی علیہ السلام کی امتی کے حق میں شفاعت برحق ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر ان 70 آدمیوں کے بارے میں کر رہے ہیں کہ یا رب العالمین ایک بار پھر ان کو زندگی عطا فرما دے، میں ان کو اپنے ساتھ بنی اسرائیل میں لے جاؤں تاکہ لوگ مجھ پر کوئی تہمت وغیرہ نہ لگائیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ نبی کی شفاعت امتی کے حق میں برحق ہے اور ثابت ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر احادیث ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کے اندر مسلمان چلے جائیں گے تو نیک مسلمان جو ہوں گے ان کی شفاعت کر کے ان کو جہنم سے نکال کر اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت کے بارے میں بھی بے شمار احادیث پاک ہیں کہ جب مسلمان اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کے اندر چلے جائیں گے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کی شفاعت سے ان کو جہنم میں سے نکالے گا۔ ان کی حالت بھی بیان کی گئی ہے، ان کی حالت یہ ہو جائے گی کہ وہ جل کر کوئلہ بن جائیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک نہر کے اندر غوطہ دے گا، پھر پہلی والی صورت ان کو اللہ تعالیٰ ارشاد عطا فرما دے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھیجے گا اور ساتھ ہی ساتھ حکم ہو جائے گا کہ اب تمہارے لیے ہمیشگی ہے، یعنی اب تم جنت میں سے نہیں نکالے جاؤ گے۔ پھر جب یہ لوگ پیارے آقا کی شفاعت کی برکت سے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے تو وہاں پر جنتی ان کو جہنمی کہہ کر پکاریں گے کہ ہمارے جہنمی بھائی آئے ہیں۔ جب جہنمی کہہ کر ان کو پکاریں گے تو ان کو یہ نام برا لگے گا، پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ یا اللہ ہمارا جو جہنمی نام جنتیوں نے رکھا ہوا ہے اس کو مٹا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو ان کا یہ نام ہی بلا دے گا، پھر وہ بھی ان کو جنتی کہہ کر پکارنا شروع کر دیں گے۔ تو اس طرح بے شمار حدیث پاک ہیں، پیارے آقا علیہ السلام اپنے امتیوں کی شفاعت کریں گے۔ پیارے آقا کی شفاعت تو بہت اعلیٰ شفاعت ہے، یہاں تک آیا ہے کہ جو چھوٹا بچہ نابالغی کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے قیامت والے دن یہ بھی اپنے ماں باپ کی شفاعت کرے گا۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گا، زبردستی یہ کہے گا یا اللہ اگر تو نے مجھے جنت میں بھیجنا ہے تو ساتھ میرے ماں باپ کو بھی بھیج، یہاں تک کہ یہ بچہ اپنے والدین کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ جب ایک بچہ اپنے ماں باپ کی شفاعت کر کے جنت میں لے کر جا سکتا ہے تو پیارے آقا بھی اپنے غلاموں کی شفاعت کریں گے اور انشاءاللہ سب غلاموں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں اس وقت تک پیارے آقا فرماتے ہیں جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں نہ رہ جائے، یعنی ایک امتی بھی اگر میرا دوزخ میں رہ گیا تو آپ نے فرمایا میں اس وقت تک جنت کے اندر نہیں جاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی شفاعت فرمائی جو ان لوگوں کے کام آئی، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ نبی کی شفاعت اپنے امتی کے حق میں ثابت ہے، برحق ہے، اس میں کوئی بھی مذائقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم فرقان مجید کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔